کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا نارکی رہے گا تو یقیناً یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ یہ کسی بھی اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس پہ اس طرح کی چڑھائی ہونا، تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ صحافی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں تشریف لائے۔ میں مس کمیونیکیشن کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں بیکاز اٹ واز این آفیشیل میٹنگ، تو وہاں پہ سمجھا کہ شاید آپ کو چیمبر نے بلایا، چیمبر سمجھا شاید ہم نے بلایا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر چیمبر کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے۔ میں اتنا میڈیا کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں پروونشل لیول پہ، وہ تو آج میری ٹیم ساری، چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے پوری ٹیم یہاں پر ہے، وہ تو ہم آج ہی انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ہمارا فرم بلیو ہے فرام دا ڈے فرسٹ کہ وی ول ریمین پولائٹ بٹ وی ول ریمین فرم۔ ہم فرم رہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے ایشوز ہیں، بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمارے زمینداروں کا چلا آ رہا تھا، وی ریمینڈ فرم، وی ریمینڈ پولائٹ۔ الحمدللہ وی براٹ 50 بلین روپیز فرام دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اٹ از دا میگا پروجیکٹ آف دس پروونس کہ 50 ارب روپے سے سولرائزیشن جو 2-3 دہائیوں سے چاہ رہے تھے۔ سو میرا ہمیشہ بلیو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم بات چیت سے، ڈائلاگ سے وہ مسئلے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی میٹنگ شروع کریں گے۔ سر، صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتائیے گا، ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بھی آنے میں پریشانی ہوئی ہوگی، اس طرح شہریوں کو بھی ہے، اس کی پروگریس کے حوالے سے اوور آل صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، اوور آل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھی ہے کہ جو ٹیررزم ہے، وہ ٹیررزم میں ایک سپائک نظر آیا ہے۔ اس کی ریزنز میں اپنی اسمبلی کی تقریروں میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور بہت ساری اور جگہوں پہ پھر بتاتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے رسپانس بھی ضروری ہے اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ سپائک کو کنٹرول کریں، ان حالات کو ٹھیک کریں۔ اس کے لیے ہم نے فیڈرل ایپیکس کمیٹی میں سیریس لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ ڈسکشنز ہوئی، پرائم منسٹر نے کچھ ڈیسیجنز لیے اور ان ڈیسیجنز کی اپ کمنگ جو ویک ہے شاید اس میں دوبارہ بھی ایپیکس کمیٹی ہو رہی ہے۔ سو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں۔ جہاں تک آپ اس معصوم بچے کی بات کر رہے ہیں جو کڈنیپ ہوا ہے اور اس کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے ہے، یہ دیکھیں انتہائی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے۔ میرے اپنا بچے کی عمر اتنی ہے جتنا یہ بچہ ہے، اور کوئی بھی کون سی ایسی حکومت ہوگی جو چاہے گی کہ اس طرح کے ماحول ہو۔ لیکن یہ دھرنا ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے، اگر یہ بچے کا سینسٹیو معاملہ نہ ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے کہ کہاں پر آپ نے دھرنا دینا ہے۔ ہم صرف اپنا اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کریں کیونکہ یہ ایک بچہ ہے، معصوم زندگی ہے۔ اگر اس کے ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو پولیٹیسائز کرنے سے یا معاملے کو دھرنا دینے سے بچہ بازیاب ہو سکتا ہے، تو میں آپ سمیت ہم سب جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، ظاہر ہے وہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کیس کو پروب کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے اور اپنے سیکورٹی فورسز پہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور بچے کی بحفاظت بازیابی جو ہے وہ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ میری جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے، میں خود بھی ملاقاتیں کرتا ہوں، کہ خدا را اس طرح کے معاملات کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کہ آپ کے اس پولیٹیسائز کرنے سے اس بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میری گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں، باقی تکلیف ہو رہی ہے، صرف مجھے نہیں ہو رہی ہے، پوری عوام کو ہو رہی ہے، میں تو پھر مینیج کر لیتا ہوں، لیکن پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب پبلک کو تکلیف جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ خود اس پر سوچ وچار کریں۔ اچھا سر، یہاں پر جو تاجر برادری کو ہم دیکھتے ہیں کہ سازگار ماحول ہی نہیں ہے تجارت کا، یہاں پر بارڈر بند ہے، سب سے اہم مسئلہ تو یہاں پر تاجر برادری کا وہ ہے۔ پھر آواز دوبارہ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، بجلی ان کو نہیں دی جاتی اور یہاں پر آئے روز بیڈ ڈالر کی وجہ سے احتجاج ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ قومی ہم کہتے ہیں لوگ تاجر کو جو ہے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے ہندوستان میں، خاص کر کوئٹہ میں تاجر برادری کو جو ہے یہاں پر بجلی بھی جو ہے میسر نہیں ہے، کاروبار کے اوقات بجلی بھی نہیں ہوتی ان کو، تو سارے تمام معاملات کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیے جی میں آپ کا سوال بعد میں لوں گا، پہلے میں میرا جو فیورٹ صحافی ہے نوجوانوں میں اس کا جواب دے دوں۔
देखिए बॉर्डर ट्रेड के लिए ये सारे ताजर जो हैं ये वो लोग बैठे हुए हैं कि जो लीगल ट्रेड करते हैं। लीगल ट्रेड को तो इनकरेज करना चाहिए और हम इनकरेज करेंगे। जहाँ उस पर कोताहियाँ होंगी तभी तो हम यहाँ आके बैठे हैं कि हम लीगल ट्रेड को इनकरेज करें। स्मगलिंग को ट्रेड का नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बलूचिस्तान के मारूजी हालात हैं, बेरोज़गारी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सिविक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची हुई हैं, ख़ास तौर पे ऑयल कंपनीज़ ने अपनी वहाँ पर आउटलेट्स नहीं बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें रियलिटीज़ हैं। बट इसके बावजूद किसी भी सूरत में स्मगलिंग को ट्रेड नहीं कहा जा सकता। ट्रेडर्स ये बैठे हुए हैं, इनको हमने इनकरेज करना है, इनके लिए वो इन्वायरमेंट बनाना है फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, बिकॉज इस पर ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। लेकिन अब इनकी आवाज़ हम बनेंगे, जैसे हम ज़मींदारों की आवाज़ बने थे, हम अब ताजर का आवाज़ बनेंगे, हम ट्रेडर का आवाज़ बनेंगे, हम बिजनेसमैन का आवाज़ बनाएंगे और अपनी जायज़ बात मनवाएंगे, अपनी जायज़ बात मानेंगे और फेडरल गवर्नमेंट की मनवाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट की जायज़ बात मानेंगे। दिस इज़ हाउ ये फ्लरिश होगा। जितना हम लीगल ट्रेड को इनकरेज करेंगे उतना जो इलीगल ट्रेड है वो डिस्करेज होगा। और पब्लिक का जो फ़ायदा है, देखिए स्मगलिंग से इंडिविजुअल्स फ़ायदा लेते हैं। वो इंडिविजुअल्स जो स्मगलिंग को ट्रेड कह रहे हैं, यकीनन उनके कोई अपने इंटरेस्ट होंगे। स्मगलिंग को ट्रेड नहीं कहा जा सकता। ट्रेडर्स ये बैठे हुए हैं, इनको इनकरेज करेंगे, इलीगल को डिस्करेज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ हैं, गैस के प्रोविज़न के इशूज़ हैं, ज़ाहिर है ये फेडरल गवर्नमेंट के इशूज़ हैं। फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान से गिला रहता है वो यही रहता है कि हमारा जो केस्को है वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान करने वाली कंपनी बन चुकी है, डिस्को बन चुकी है। और उसमें किसका किरदार है? हम एज अ शहरी हमें अब ये बावर कर लेना चाहिए कि किसी ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती थी, ज़रूरत नहीं थी, लोग जला रहे थे, गुजारा हर एक का हो रहा था। टाइम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट नाउ। अब हम अपना एक अंगूर जो है, एक अमरूद जो है वो किसी को मुफ्त देने के लिए तैयार नहीं है और सरकार से कहते हैं बिजली मुफ्त दे दे। अब हमें